بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بیان کر دیا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، تو اس کے بارے میں ایک مسئلہ تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ زکوٰۃ بتلا کر دینی چاہیے تبھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے اور سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہدیہ، مدد، اس طریقے کے نام لینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2، زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو دینا زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے، اور رشتہ داروں میں بھی جو جتنا قریب کا رشتہ دار ہوگا اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ رشتہ داروں میں سگے بھائی، سگی بہن، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے اوپر جو ہوتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، یعنی جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جو انسان سے پیدا ہوتا ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی بھائی بہن ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہے ان کو زکوٰۃ دینا اور زیادہ بہتر ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ میں جو نیک لوگ ہو ان کو پہلے رکھنا چاہیے، مقدم رکھنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہے اور ایک آدمی نماز نہ پڑھنے والا ہے، تو اللہ کے نزدیک نماز پڑھنے والا ہی بہتر ہے، لہذا زکوٰۃ دینی ہو تو نیک کو دینی چاہیے، یہ بہتر ہے بمقابلے اس کے جو مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ اس کو دینی نہیں ہے، دینی تو اس کو بھی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر آدمی کے سامنے دو ہوں تو دو میں سے اس کو اختیار کرے جو نیک ہو۔ اسی سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی آدمی کافر کو زکوٰۃ دیتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ باقی نفلی صدقہ، جان کا صدقہ، مال کا صدقہ اور ویسے ہی ہدیہ وہ کافروں کو دے سکتے ہیں، اور ضرورت مند ہو تو دینا بھی چاہیے، ان کو دینے میں بھی یقیناً ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے سید، جس کے بارے میں یقیناً معلوم ہو کہ وہ سید ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اصلی سید ہونا چاہیے، ڈپلیکیٹ سید نہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے دیتا ہے، بعد میں پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں تھا جس کو ہم نے زکوٰۃ دی، تو پچھلی جو زکوٰۃ تھی وہ تو ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ نے جس وقت زکوٰۃ تھی اس وقت آپ کا دل مطمئن تھا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس وقت پہلے والی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب آئندہ اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اب بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مرد بھی اور عورتیں بھی مانگتے پھرتے ہیں، اس بارے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ مانگنے والے جن کی عادت بنی ہوئی ہے روزانہ کی، ان کو دینا ہی نہیں چاہیے، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ، کچھ بھی نہیں دینا چاہیے ان کو۔ صرف اس آدمی کو مانگنے کی اجازت ہے جس کے پاس اس دن کھانے کو بھی نہ ہو۔ اگر اس دن اس کے پاس کھانے کو ہے تو اس کو مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کے لیے مانگنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہاں اگر بیمار ہے اور بیماری کے علاج کے پیسے نہیں ہیں اور بیماری ایسی ہے کہ پریشان کر رہی ہے تو بھی مانگنے کی اجازت ہوتی ہے، تو ایسے کو اصل دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مانگنا جب جائز ہے تو ہمارے کے لیے دینا اب ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اکثریت آپ جانتے ہیں ایسی ہے جنہوں نے اس کو اپنا ایک پیشہ بنا رکھا ہے، انہوں نے کچھ کرنا دھرنا کچھ نہیں ہے، ان کو صرف مانگنا ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی، تو ایسوں کو تو دینا ہی نہیں ہے۔
نہ صدقہ دینا ہے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ نفلی، نہ ہدیہ، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں دینا ہے ایسوں کو۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ پھر اس میں اگر آدمی کو یہ محسوس ہو کہ حقیقتاً نہیں یہ ضرورت مند ہے، تو آپ کو یہ ضرورت مند محسوس ہو رہا ہے تو آپ دے دیجئے، اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیشہ ور ہے تو آپ مت دیجئے۔ یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی میں مسئلہ پھر آئے گا زکوٰۃ کا۔ تو اصل تو یہی ہے کہ اس سے کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ پہلی خرابی تو یہی کہ انہوں نے اپنی عادت بنا رکھی ہے مانگنے کی، اور دوسری خرابی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ جانے زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اس میں بھی پھر مسئلہ یہی آتا ہے، اگر آدمی کا دل یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اس نے زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر آدمی کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اس میں بھی آپ ہی کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اسی سے اب ملتا جلتا مسئلہ ہے مدرسے کا مسئلہ۔ تو مدرسے میں زکوٰۃ لگ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر ایسے ضرورت مند طلبہ پڑھتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لگ جاتی ہے، لیکن مدرسے میں یہ بتلا کر دینی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یا اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ بتلا کر دینا چاہیے، کیونکہ مدرسوں میں الگ الگ مد ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کو الگ جگہ خرچ کیا جاتا ہے، صدقے کو الگ جگہ خرچ کیا جاتا ہے، ہدیے کو الگ جگہ خرچ کیا جاتا ہے، جہاں جس کا موقع ہوتا ہے، اگر استعمال کرنے والے صحیح ہوتے ہیں۔ رہی یہ بات، لوگوں کو یہ اشکال رہتا ہے کہ بہت سے چندہ کرنے والے فراڈی ہوتے ہیں، تو بالکل صحیح بات ہے، جو فراڈی ہو اس کو بالکل نہ دینا چاہیے، چاہے وہ مدرسے والا ہو یا مسجد والا ہو، کوئی بھی ہو۔ یہاں بھی یہی مسئلہ آئے گا، اگر آپ کا دل مطمئن ہے اس مدرسے والے پر، چندے والے پر، آپ اس کو زکوٰۃ دیجئے۔ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو مت دیجئے، کون آپ کے اوپر لاٹھی لے کر کھڑا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ مدرسے والوں کی تو طرفداری کی جائے، اور کی جاتی ہے، اور دوسروں کی طرفداری نہیں کی جاتی۔ تو یہ سوچنا چاہیے مدرسے والے ہے کون؟ عام آدمی ہمارے بارے میں، یعنی علماء کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ مدرسے کی طرفداری کرتے ہیں اور دوسروں کی طرفداری نہیں کرتے۔ چلیے سوچیے آپ اس بات کو، لیکن یہ سوچیں کہ مدرسے والے ہیں کون؟ ہماری برادری کے ہیں وہ، یہ ہمیں وہ کچھ پیسہ دیتے ہیں۔ بھائی مدرسے والے جو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو، حدیث کو پڑھتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا تعلق نہیں ہے کچھ؟ ایک عام آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا؟ یہ عجیب ذہن بن چکا ہے، خاص طور پر مدرسے کا مقابلہ اسکول سے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جانا۔ اب کون مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہے؟ وہ خود سوچ لے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ جو قرض آپ کا کسی اور کے اوپر ہے اس کو بھی جوڑا جائے گا، وہ آپ ہی کی ملکیت مانی جاتی ہے، اور اس کی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ البتہ شریعت میں نے اس میں اتنی چھوٹ دی ہے کہ چاہے تو آپ جس وقت حساب لگا رہے ہیں اسی وقت زکوٰۃ ادا کر دیں اس قرض کی، یا جب وہ قرض آپ کے پاس آئے گا اس وقت زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور اگر قرض دار ٹال مٹول کرتا ہے کہ اب دوں گا جب دوں گا، تب بھی اس قرض کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اور مان لیجئے اس نے 2 سال یا 3 سال کے بعد آپ کا قرض ادا کیا، تو پھر 3 سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اگر آپ نے پہلے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ قرض کی زکوٰۃ قرض دینے والے پر ضروری ہے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وہ تو میرے پاس پیسے ہے نہیں، ابھی دے یا قرض آنے کے بعد دے۔ دوسری صورت یہ کہ آپ کے اوپر قرض ہے تو اس کو گھٹایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سونا، چاندی اور تجارت کا مال
اور نقد روپیے کو جوڑ کر 3 لاکھ روپے بنے اور آپ کے اوپر قرض ہے 50,000 روپے کا، تو اب 2.5 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی، 50,000 گھٹا دیے جائیں گے۔ تجارت کے مال میں لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے زکوٰۃ دیں، اتنا بڑا کاروبار ہے۔ یہ مثال کے طور پر پرچون کی دکان والا یہ کہتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں میری دکان میں رکھی ہوئی ہیں، ان کے پیسے کیسے جوڑوں میں؟ تو سب یہ بہانے ہیں۔ ابھی اگر اسی پرچون کے دکان والے کو یہ کہو کہ ایک پرچون کی دکان بک رہی ہے، اس میں سامان لگا ہوا ہے، ابھی اندازہ کر کے بتلا دے گا کہ اتنے کا سامان ہے۔ جہاں اپنا مطلب آتا ہے آدمی سب راستے کھول لیتا ہے، اور جب کوئی کام کرنا نہیں ہوتا تو کھلے ہوئے راستے بھی بند دکھا دیتا ہے۔ تو یہ بہانے بازیاں ہیں کہ اس کا ہم کس طرح جوڑے، اس طرح کس کا جوڑے، سب جڑ جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر کوئی بھی شکل ہو، آخر میں اگر ناممکن شکل ہو جائے، پھر یہ ہے کہ 2 ماہر تجربے کار اس لائن کے تجربہ کریں گے، اور جو تجربے سے وہ بتلا دیں کہ اتنے کا مال دکان میں لگا ہوا ہے، اتنے کی زکوٰۃ دینا پھر فرض ہوگا۔ اور یہ بات پہلے آ چکی ہے، تجارت کے مال میں وہ رقم جوڑی جائے گی جس رقم میں آپ کا وہ مال جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، مثال کے طور پر لکڑی والوں کا مال تیار ہوتا ہے، تو جو کچی لکڑی ہوگی اس کے روپیہ الگ ہوں گے، اور بننے کے بعد اس کے پیسے الگ ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کون سے پیسوں کو جوڑا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنا حساب لگا رہے ہیں، اس وقت اس لکڑی کی کیا ویلیو ہے، اتنے پیسے جوڑ لیے جائیں کہ مان لیجئے بیچ میں وہ ہے، نہ کچی ہے نہ پکی ہے، بیچ میں ہے فی الحال، اس کو اگر ہم بیچیں مثال کے طور پر کتنے میں جائے گی؟ تو سب کو اندازہ ہوتا ہے، تو وہ بیچ والی جو قیمت ہے فی الحال، اس قیمت کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے۔ نمبر 1، تانبے پیتل کے برتن وغیرہ، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے استعمال میں آتے ہو یا نہ آتے ہوں۔ نمبر 2، گاڑی، چاہے کار ہو، 1 ہو 2 ہو، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر اگر 2 بھی ہیں اور دونوں رہنے کے لیے ہیں، یا ایک کرائے پر دے رکھا ہے اور ایک رہنے کے لیے ہے، تب بھی گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے کارخانہ، فیکٹری، دکان، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دکان، فیکٹری وغیرہ کی مشینیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اصل تو بس 4 چیزیں یاد کر لیجئے: سونا، چاندی، نقد روپیہ، اور وہ مال جو آپ آگے بیچیں گے۔ اس کے علاوہ سب پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، الگ الگ اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تقریباً تمام مسائل آ چکے ہیں جس سے زکوٰۃ آدمی ادا کر سکتا ہے۔ اب باقی رہ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، اور زکوٰۃ کون لے سکتا ہے۔ دے سکتا ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن تھوڑا فرق ہے دونوں میں۔ وہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا اور اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کے پاس 5 چیزوں کو ملا کر یہی تقریباً 45,000 روپے بن جاتے ہوں۔ 4 چیزیں تو وہی ہیں جو بار بار آتی رہتی ہے: سونا، چاندی، نقد روپیہ، اور وہ مال جو آگے بیچے گا جس کو تجارت کا مال کہتے ہیں۔ اور 5ویں چیز بڑھے گی، وہ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد چیز۔ تو ان 5 چیزوں کو ملا کر اگر کسی آدمی کے پاس تقریباً 45 بن جاتے ہیں تو وہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، اور اس کا خود زکوٰۃ لینا ناجائز ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ لے گا تو وہ خود گنہگار ہوگا۔ 5ویں چیز کی وضاحت ابھی کی ہے۔ مثال کے طور پر 2 گھر ہیں، ایک گھر ضرورت سے زائد ہے، تو زکوٰۃ اس زائد گھر پر نہیں ہے، ابھی بتلا دیا، لیکن جو آدمی زکوٰۃ لینے والا ہے اس کے مسئلے میں یہ گھر بھی جڑے گا۔
تو لہٰذا ایک آدمی مثال کے طور پر بالکل کنگال ہے، کھانے پینے کو چل رہا ہے اس کا کام، اور کچھ نہیں ہے لیکن ایک گھر ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو ہے نہیں، لیکن وہ زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا کیونکہ عام گھر آرام سے 4-5 لاکھ روپے کا ہو جائے گا۔ تو خیر 5 چیزوں کو ملا کر اگر اتنے پیسے بن جاتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ لے سکتا ہے ورنہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، بس زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دل مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، تبھی اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو زکوٰۃ نہ دے، وقتی طور پر امداد وغیرہ کر سکتے ہیں۔ عورتوں پر زکوٰۃ دینے میں عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ عورتیں زیورات جمع کر کے رکھتی ہیں اور مانگتی بھی رہتی ہیں، یا اور آدمی خاص طور پر بیوہ کو دے بھی دیتا ہے کہ بیوہ ہے، لیکن وہاں پر یہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر 1 تولہ بھی اگر سونا ہوگا تو بعض مرتبہ تو وہی 45,000 تک پہنچ جائے گا اگر اچھا خاصا سونا ہوا، تو چاہے اس کے پاس فی الحال کھانے کو نہیں ہے اور سونا مان لیجئے 45 کے آس پاس پہنچ رہا ہے اس کو، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو تو پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، اس کو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ پہلے وہ سونا بیچے اپنا، اس سے اپنا کھانا پینے کا انتظام کرے، اگر نہیں ہے بعد میں اس کے بعد زکوٰۃ اس کو دی جائے۔ تو عورتوں کو زکوٰۃ دینے میں اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ باقی بھی اور بھی مسائل انشاءاللہ آ جائیں گے۔ زکوٰۃ کے مسائل شروع کیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ مالدار پر فرض ہوتی ہے، لیکن مالدار کی نظر میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس آج کے ویلیو میں 61 تولہ چاندی کے بقدر روپیے ہوں، اور چاندی تقریباً 75 روپیے گرام چل رہی ہے، تو اس اندازے سے تقریباً 45,000 روپیے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی تقریباً۔ اور زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد روپیہ اور تجارت کا مال، یعنی وہ مال جو آپ نے اس نیت سے خرید رکھا ہے کہ ہم اس کو آگے بیچیں گے، وہ کسی بھی شکل میں ہوں۔ ان چاروں کو ملا کر 45,000 روپے کے بقدر بن جاتے ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 1 سال گزرنا یہ زکوٰۃ کے اوپر ضروری ہے، لیکن اس میں ہر آدمی کو مغالطہ یہی لگتا ہے کہ یہ چیز تو ہمارے پاس 2 مہینے پہلے آئی تھی، یہ چیز تو ہمارے پاس پلاٹ ہم نے 3 مہینے پہلے خریدا ہے۔ تو اس کو اچھی طریقے سے بار بار سمجھنا چاہیے کہ سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جب سب سے پہلی مرتبہ آپ مالدار بنے شریعت کی نظر میں، جسے صاحب نصاب بھی کہتے ہیں، تو اس کے 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، اور بیچ میں یعنی 2 سالوں کے بیچ میں جو پیسے آئیں گے ان کے اوپر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر میرے پاس 7ویں روزے کو 45,000 روپے مثال کے طور پر آ گئے، تو اگلے 7ویں روزے کو اگر میرے پاس 4.5 لاکھ روپے ہوں گے تو زکوٰۃ 4.5 لاکھ روپے کی نکالنا ضروری ہوگا۔ حالانکہ جو بیچ میں مال آیا اس کے اوپر سال نہیں گزرا، تو سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مال پر سال گزرے، بلکہ سال گزرنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلی مرتبہ جب فرض ہوگی تو اس کے ایک دم نہیں دینی ہے، بلکہ اس کے 1 سال کے بعد دینی ہے۔ دوسری یہ بات، ہمارا زکوٰۃ کا معاملہ گھپلے میں چل رہا ہے بس، کہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی آدمی سب سے پہلی مرتبہ مالدار شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہوتا ہے، اس تاریخ کو نوٹ کرے، اور اس کے 1 سال آ جانے کے بعد زکوٰۃ ایک دم ادا کرے۔ لیکن کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ میں کب مالدار بنا تھا، بس ایسا رواج بن چکا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ ہے تو غلط۔ لیکن مجبوری میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان ہی میں کوئی تاریخ متعین کر لی جائے،
ہر سال اس تاریخ میں اپنا حساب کتاب جوڑ کر زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ رمضان کی آخری تاریخ کو متعین کیا جائے تاکہ کتنا مال آ جائے سب کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جائے، کیونکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اور یہ ہماری کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب جب بھی ہر سال وہ والا روزہ آئے گا، 15واں روزہ، 20واں روزہ، جون سا بھی ہوگا، اس روزے کو آدمی اپنا حساب کرے کہ میرے پاس ان چاروں چیزوں میں سونا، چاندی، نقد روپیہ اور تجارت کے مال میں کتنے روپے بنتے ہیں، اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے، ہر سال کا یہی معمول بنا لے۔